پاکستان سے کابل تک اور غزہ سے یوکرین تک پوری دنیا خاک و خون میں لپٹی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزہ میں سحری میں کل بچے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ سحری کر رہے تھے اپنی فیملیز، 300 گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے فلسطینیوں کا حق نہیں ہے، آپ وہاں سے نکلیں، اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں خود ایک بات کی طرف ریفرنس دیا اور انڈیکیٹ کیا کہ مسلم امہ کے حوالے سے کہ ہماری سوئی ہوئی امہ کب جاگے گی، اور یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بربریت ہے، اس کے حوالے سے یکجا ہو کے کیسے دنیا کے سامنے آئیں گے اور اس کو روکنے کے لیے اقدامات کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ایرا چل رہا ہے ہمارا امہ کے حوالے سے کہ اب سے نہیں، جب سے یہ ایون آئی وڈ سے کہ 1967 سے آن ورڈ آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہماری امہ جو ہے وہ کوئی یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکی، سوائے ریزولوشنز اڈاپٹ کر لینا اور کنسرن شو کر دینا اور کنڈیم کر دینا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ ٹھیک ہے، ایک جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جو حالات ہوئے اور مسلم امہ کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا بائی ڈیزائن، اور وہ جو لیڈرشپ تھی ان کو کیسے ایلیمینیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے تاریخ کا، جو آج بھی یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہماری امہ جو ہے، امت مسلمہ، ہم مسلمان جو ہیں، یہ ہم کب اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، اور کب ہم اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے دنیا کے سامنے یکجا ہو کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اگر یہ کہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، یا اسرائیل کے جو ساتھی ہیں یا دوست ہیں یا جو اس کے سپورٹرز ہیں دنیا میں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بات کی بات آتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ دوسری بات آپ نے ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے کی، تو آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں نے شاید آپ ہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، جس طرح ہم کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر، تو امریکن کانگریس جو ہے دیٹ از اسرائیلی آکوپائڈ کانگریس۔ whosoever is elected as president of the United States of America، وہ اپنی الیکشن کمپین میں تو یہ بات کرے گا کہ میں پیلسٹائن کا ایشو جو ہے اس کو ریزالو کروں گا when in office، اوول آفس، لیکن دا مومنٹ امریکن صدر اوتھ اٹھا لیتا ہے، اوول آفس میں جاتا ہے، بریفنگز اور ڈیپ بریفنگز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہ پوچھ لے جو اگلے 4 سال ہوتے ہیں یا آنے والے مزید 4 سال، تو اس میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ دیٹس وائی آئی سے اٹ از این اسرائیلی آکوپائڈ کانگریس، تو امریکن صدر بھی وہاں پہ بے بس ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو متحد ہونا ہے اور یکجا ہو کر دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی تمام تر جو ہماری یہ چاہے اکنامک انٹرسٹ ہیں، چاہے ہماری پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، ڈپلومیٹک انٹرسٹ ہیں، کیسے سب شورش، یہاں انسرجنسیز، پے در پہ حملے، ہماری فوج کے جوان بھی، عام پبلک بھی، اسکالرز بھی اب شہید ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اسلحہ جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا، ٹرمپ نے بھی کہا بائیڈن پہ تنقید کی، مہنگا اسلحہ، اس کا کوئی مقصد تو تھا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا۔ ہم جب کانفلکٹ کو مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہے گلوبل نبوی آرڈر، خوبصورت خطبہ حجت الوداع، جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں تلے روند دی، سب کو ایکویلٹی دے دی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ سے پہلے عبداللہ گل نے بھی بات کی اس حوالے سے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ بائی ڈیزائن یہاں پہ چھوڑا گیا، اور آپ بھی اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ہے اس میں آپ کو لے جاؤں کہ آفٹر دی ڈسممبرمنٹ آف سوویت امپائر، جب وہ جہاد سو کالڈ جو تھا وہ ختم ہوا، تو امریکہ واشڈ اٹس ڈرٹی ہینڈس اینڈ واکڈ اوے، لیونگ دا وار ٹارن کنٹری ان ٹو اے کیوس، انارکی۔ وہاں پہ کچھ نہیں تھا، وہاں پہ وار لارڈز پیدا ہو گئے، وہاں پہ ٹیررزم شروع ہو گیا، اور اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوا۔ یہ بائی ڈیزائن تھا وہ بھی کہ آپ ایک ایسا کیوس، ایک ویکیوم چھوڑ کے چلے جائیں، پھر 9/11 کرتے ہیں اور اس کے لیے گنجائش پیدا کی دوبارہ آنے کی ایک جسٹیفیکیشن۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اس دفعہ جب یہ یہاں سے گئے، دے پولڈ آؤٹ دیئر ٹروپس، تو دے لیفٹ بیہائنڈ دیئر آرمز، ویپنز، ایوری تھنگ۔ کیوں؟ یہ بھی بائی ڈیزائن ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو واقعات ہوئے اس ریسنٹلی، تو وہاں پہ کچھ ایسا اسلحہ بھی نظر آیا جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ امریکن گنز بھی ہیں اور کچھ ہے، تو یہ وہیں سے آگے استعمال ہو رہا ہے نا پاکستان میں۔
اپنا گھر رانا صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ڈس آرڈر ہے تو اس کو آرڈر میں لانا چاہیے، گھر والے مل بیٹھ کے کریں. رانا صاحب کیسے ہوگا؟ سسٹم تو آئین ہے آپ کے پاس، کچھ لوگ نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے، امپلیمنٹیشن جو باقی پارٹیسپینٹس آپ سب کا اس پہ کانسنسس ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، کون کرے گا؟ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب دا ایشو از آف اسٹیٹس کو. پاکستان میں جب تک اسٹیٹس کو آپ بریک نہیں کریں گے تو پاکستان میں خوشحالی بھی نہیں آئے گی، ترقی بھی نہیں ہوگی، آپ کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اشرافیہ کو لیڈ کیپچر کو ختم کرنا ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ کانسٹیٹیوشن از فار دا اسٹیٹ از ناٹ فار دا کانسٹیٹیوشن. بہت خوبصورت بات کی. ٹھیک ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا، سوائے چاند ہے کہ جی پارلیمنٹ میں اتنی سیٹیں لے آئیں، وزیر اتنے بنا دیں، ان کے علاوہ عوام کے لیے، ریاست کے لیے تو کچھ نہیں ہے آج تک ہوا جب سے یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے آیا. بات ہوتی ہے جی سوشل کانٹریکٹ کی، نیا عمرانی معاہدہ، تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عمرانی معاہدہ بھیجا ہوا ہے. وائی ہیو وی ناٹ بین ایبل ٹو امپلیمنٹ اٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ؟ دا فالٹ لائز ود اس. قصور تو ہمارا ہے، چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو چاہے صدارتی، یہ تو بات کی بات آتی ہے. عمرانی سے مراد لوگوں کو بتا دیں شائبانو سماجی معاہدہ. سماجی معاہدہ جی بنیادی طور سے پہ. لفظ پھر اچھا خیر وہ کسی اور طرف نہ نہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لوگ سمجھتے ہیں تو میں چونکہ نہیں لوگ دونوں باتیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اس آئین کی امپلیمنٹیشن پہ تو آئے نا، ہمیں صرف آرٹیکل 6 نظر آ جاتا ہے کہ جی فلاں یہ ہو گیا، تو آپ کے آئین کی جتنی آرٹیکلز اینڈ کلازز ہیں ان پہ کتنا عمل ہوتا ہے؟ جب ان پہ عمل نہیں ہوتا تو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس پہ کیوں نہیں سزا ہوتی؟ ہمارے جو آئین معطل ہے اس وقت تو میرا خیال ہے دیکھیں آئین اسی صورت میں، دیکھیں جب آئین کے پہلے جو آرٹیکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے، جب وہ معطل ہو جاتے ہیں، ان پہ عمل نہیں ہوتا. معطل سے صاف پانی مل رہا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں، تعلیم مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، انوائرمنٹ مل رہا ہے، ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اپنے آپ دیکھ لیجئے، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ تو ہو نہیں رہا. اس کے اوپر بھی تو آرٹیکل 6 امپلیمنٹ ہونا چاہیے.